عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی، کیا جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ؟ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کی. ہاں وہ آپ نے کہا یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا؟ او بھائی، جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بات کرتا ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے. گجرانوالہ میں رانا ثناء اللہ بھی گفتگو کر رہے ہیں. وزارت اعلیٰ کے دور میں جو ہے یہ درج کیا گیا، نہ اس کے کوئی مدعی کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے، نہ اس میں کوئی گواہ ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ تفتیش میں اس مقدمے کو خارج کر دیا، اور اس اخراج رپورٹ کے پیش ہونے پہ معزز عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے طلب کیا. تو آج عدالت کے احترام میں یہاں پہ جو ہے وہ پیش ہوا ہوں، اور جب بھی عدالت جو ہے وہ طلب کرے گی ہم عدالت کے احترام میں جو ہے وہ سرنڈر کریں گے. تو معزز عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے طلب کیا. تو آج عدالت کے احترام میں یہاں پہ جو ہے وہ پیش ہوا ہوں، اور جب بھی عدالت جو ہے وہ طلب کرے گی ہم عدالت کے احترام میں جو ہے وہ سرنڈر کریں گے. تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ حاضری ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا احترام جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اس معاشرے نے کس انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور اس معاشرے میں عدالت کے احترام سے ہی قائم ہو سکتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب عدالت میں پیش ہونے کے لیے اپنے ساتھ اتنا بڑا لاہ و لشکر لاتے رہے ہیں کہ عدالت کو کام کرنا جو ہے وہ محال ہوتا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مناظر لوگوں نے دیکھے ہیں، میڈیا نے دکھائے ہیں، وہ انتہائی افسوسناک ہیں اور باعث شرم ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا، اور عدالت کے احترام نہ کرنے کی بنیاد پہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی ہے اس کی ابھی تک جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تک جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ایک بڑے ہی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے، اور روز ہی جو ہے وہ ان کو کبھی 12 کبھی 10 کبھی 8 جو ہے وہ بیلیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. لیکن یہ وقت ضرور آئے گا اور آنا چاہیے کہ عدالت کا احترام نہ کرنے اور آئین اور قانون کا مذاق اڑانے اور اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایسا عمل کرنے اور ایسی جو ہے وہ زبان بولنے کہ جو کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہ باعث رسپیکٹ ہو اور نہ وہ قانون کے دائرے میں ہو، اس کے اوپر عمران خان نیازی کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اچھا رانا صاحب، الیکشن کی تاریخ میں توسیع کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی چل رہا ہے. 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کی، اور جواز یہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں ملک میں، اور سرمایہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے جو اخراجات اٹھانے ہیں. تو کیا 8 اکتوبر کو حکومت یہ شور کرے گی کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، پیسے بھی آ جائیں گے، سیکیورٹی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اکانومی کی جو بری حالت ہے جو کہ اسی عمران خان نیازی کی ہوئی ہے، بٹھا جو ملک کا بیٹھا ہے. آپ دیکھیں کہ 31 جولائی 2018 کو ملک کہاں تھا، اور جب اس نے چھوڑا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہاں تھا، اور جو اس کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہے اسے پورا کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے. جو انہوں نے طالبان کو، دہشت گردوں کو آنے کی چھٹی دی، اس وجہ سے جو حالات خراب ہوئے وہ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ قرار دیتا ہے کہ ملک میں الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے، تمام اسمبلیز کے ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے،
اور انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونے چاہیے. 8 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں گے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے. اگر اس کے بغیر یہ 2 اسمبلیوں کے اب اور 3 کے بعد میں ہوتے ہیں، ان الیکشن کے ریزلٹس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. وہ الیکشن اس ملک میں افراتفری لے کے آئیں گے، وہ اس ملک میں انارکی لے کے آئیں گے. یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے. اس فتنے کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ الیکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے. الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو اکٹھے ہونے چاہیے. سر سپریم کورٹ میں واضح تقسیم پھر پائی گئی ہے، ججز میں واضح تقسیم پائی گئی ہے. آپ بھی عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی. کیا جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ؟ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کی. ہاں وہ آپ نے کہا یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا؟ او بھائی، جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بات کرتا ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے. میں نے وہ بات جو کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے. لیکن آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ نے جو اسے جس طرح سے سمجھا ہے یا بعض اینکر صاحبان نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے، اس کی وجہ بھی عمران خان نیازی ہے. یعنی جو بھی برائی ہے نا، وہ جہاں سے بھی آپ پکڑیں وہ جا کے ختم جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ ہوگی. اس کی وجہ کہ وہ روز کہتا ہے کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، روز کہتا ہے جی میرے خلاف قتل کے منصوبے بن گئے ہیں، روز کہتا ہے کہ جی میرے مخالفین مجھ کو قتل کریں گے. اس نے وزیر آباد کے جو انسیڈنٹ ہے اس نے ایک جھوٹی FIR جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ رجسٹر کروانے کی کوشش کی. معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا بالکل دو ٹوک جو ہے وہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمرانی فتنہ اور جمہوریت یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. اور جہاں تک سپریم کورٹ میں دیکھیں، میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے. اور جو ججز کے فیصلے ہیں، دیکھیں ججز کے فیصلے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے. ججز کے فیصلے بولتے بھی ہیں اور ان کی رائے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 ججز کا ایک فیصلہ ہے اور 3 ججز کا ایک فیصلہ ہے. 4 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشن دی ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے یا خارج ہونی چاہیے. اور 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز جو ہے جی کل جہانگیر ترین بھی متحرک ہو گیا ہے. کیا کوئی پنجاب کی سیاست میں نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل پہ PTI کے میں سے کوئی نئی پارٹی نکلے گی؟ جیسے یہ نون میں سے روز شین نکالتے تھے، تو کیا PTI میں سے بھی کچھ نکلنے جا رہا ہے؟ PTI میں سے اب کافی کچھ نکلے گا اور اتنا کچھ نکلے گا کہ وہاں پہ صرف فتنہ بچے گا، باقی ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ نیب میں جب پیش ہوتی جتھوں کی صورت میں پیش ہوتی تھی، وہاں بھی ہنگامہ رائی کی گئی. ابھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جتھوں کی صورت میں پیش ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں. دوسرا یہ ہے، اگر اس کی حکومت میں اتنی مہنگائی تھی تو حکومت جو ہے لی کیوں گئی؟ وہ تو اپنی موت آپ مر رہا تھا. ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو حکومت لینی پڑی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کبھی بھی کوئی جتھا لے کے جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی. رہی بات کہ آج میں یہاں پہ میں نے پیش ہونا تھا، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا جس نے بھی بات کی، اور میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں جو ہے وہ ہمارے کارکن جو ہے وہ ان کو پتہ لگا وہ یہاں پہ آ گئے. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے ان کو کنٹرول کیا اور عدالت کے اندر جو ہے وہ محدود صرف وکلا جو ہے وہ میرے ساتھ گئے. اسی طرح